بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، الملخص الفقہی کا یہ اگلا درس آپ کے سامنے ہے۔ بیان ہے اس میں اذان اور اقامت کا۔ کچھ اسباق اس میں سے آپ کو پڑھائے جا چکے ہیں، اور اسی اذان اور اقامت کے متعلق یہ بھی درس ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ کہہ رہے ہیں وَيَسْتَحِبُّ أَن يَتَمَحَّلَ بِأَلْفَاظِ الْأَذَانِ مِنْ غَيْرِ تَمْطِيطٍ وَلَا مَدٍّ مُفْرِطٍ۔ کہہ رہے ہیں کہ اور مستحب ہے مستحب ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر کہا جائے اذان کے الفاظ کو، بغیر سختی سے آواز کو کھینچے ہوئے اور بغیر اسے بڑھائے ہوئے، یعنی الفاظ کو زیادہ ادھر ادھر کھینچ تان نہ کرے، بلکہ جو الفاظ کے حقوق ہیں اس کو دیے جائیں، اور حروف کی اچھی ادائیگی اور صحت کے ساتھ اذان دیا جائے، مگر ٹھہر ٹھہر کر بلند آواز سے دیا جائے۔ تو مستحب ہے کہ اذان کے الفاظ کو ٹھہر ٹھہر کر کہا جائے، بغیر سختی سے کھینچے ہوئے اور بغیر بیجا طور پر بڑھائے ہوئے۔ وَيَقِفُ عَلَىٰ كُلِّ جُمْلَةٍ مِّنْهُ، اور اس کے ہر جملے پر ٹھہر جائے، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک جملے پر ٹھہر جائے، یہ مستحب ہے۔ وَيَسْتَحِبُّ أَن يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ حَالَ الْأَذَانِ، اور مستحب ہے کہ مؤذن قبلہ کا استقبال کر لے اذان کی حالت میں، یعنی قبلہ رو کھڑا ہو کر ہی اذان دے، بغیر قبلہ کی جانب کھڑا ہونا یہ ثابت نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اذان دیتے تھے تو قبلہ ہی کی طرف رخ کر لیتے تھے۔ وَيَجْعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، اور اپنی دونوں انگلیوں کو، اصبعین ہی تھا نا، تو اضافت کی وجہ سے چونکہ اصبعین کی اضافت ہوئی ہی کی طرف، تو اضافت کے وقت مضاف الیہ سے نو گر جاتا ہے تثنیہ اور جمع کا، جمع سالم اور اس کا تثنیہ کا نو جو ہے اضافت کی وجہ گر جاتا ہے، تو اصبعین یہ نو گر گئی ہے، ورنہ اصبعین ہی تھا۔ وَيَجْعَلُ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، اور وہ کر لے، یعنی مؤذن کر لے اپنی دونوں انگلیوں کو اپنے دونوں کانوں میں، کانوں کی سوراخ میں انگلیاں ڈال لے۔ لِأَنَّهُ أَرْفَعُ لِلصَّوْتِ، اس لیے کہ یہ آواز کو زیادہ بڑھانے والا ہوتا ہے۔ جب کان بند کر کے اذان دے گا تو اب آواز کو زیادہ کھینچنے کا اس کو موقع مل جائے گا، چانس رہے گا کھینچنے کا۔ وَيَلْتَفِتَ يَمِينًا عِنْدَ قَوْلِهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، اور وہ متوجہ ہو جائے دائیں جانب، التفت یلتفت، التفات مانے مڑ جانا، متوجہ ہونا، اور وہ مڑ جائے داہنے جانب اپنے قول حی علی الصلاح پر۔ جب حی علی الصلاح کا، حی یہ کیا ہے، اسم فعل ہے بمعنی تعال، جلدی آؤ، حی علی الصلاح نماز کے لیے آؤ۔ وَشِمَالًا عِنْدَ قَوْلِهِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اور بائیں جانب مڑ جائے اپنے قول حی علی الفلاح پر، یعنی حی علی الفلاح جب کہے تو بائیں جانب مڑ جائے، چہرہ پھرا لے تھوڑا سا۔ یہ بلال رضی اللہ عنہ کی سنت ہے، اور یہ سنت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے کیا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کیا، ثابت مانا ہے، حدیث تقریری ہے، گویا ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ مڑ جاتے تھے حضرت بلال، تو اللہ کے رسول دیکھتے تھے مگر اس سے منع کبھی نہیں کیا۔ تو گویا یہ بھی مسنون ہے دائیں بائیں مڑ جانا۔ وَيَقُولُ بَعْدَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ الثَّانِيَةَ مِنْ أَذَانِ الْفَجْرِ خَاصَّةً، اور حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبے فجر کی اذان میں خاص طور سے کہے الصلاۃ خیر من النوم۔ حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبے اذان فجر کے اندر خاص طور سے الصلاۃ خیر من النوم کہے، 2 مرتبے۔
مرتین 2 مرتبے کہے۔ لِأَمْرِهِ بِذَلِكَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حکم دینے کی وجہ سے۔ ویسے تو حدیث نہیں معلوم ہوتی ہے کہ یہ کوئی حدیث مگر انہوں نے کوئی حوالہ دیا ہے بہرحال، لیکن ویسے یہ چیز جو ہے الصلاۃ خیر من النوم، یہ گویا ایجاد ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ سوئے ہوئے تھے اور نماز کا وقت ہو چکا تھا، غلام نے آ کر کے ادب کے انداز میں یہی کہا تھا آپ کے سامنے، الصلاۃ خیر من النوم یا سیدی، اے میرے آقا نماز جو ہے وہ سونے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے سنا تو کہا اجعلھا فی صلاۃ الفجر، اسے تم اس کلمے کو تم اذان فجر کے اندر کر دو، یعنی اسے ڈال دو اذان فجر کے اندر۔ بلال جب اذان دی تو یہ بھی کہا کریں۔ تو چونکہ خلفائے راشدین کی سنت جو ہے وہ ہمارے اوپر لازم ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، یہ حدیث ہے کہ تمہارے اوپر ہماری سنت لازم ہے، میری سنت لازم ہے، میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، تم اسے سختی سے پکڑو اور اختیار کرو اور اسے دانت کے چوبھڑ سے پکڑ لو، یعنی مضبوطی سے تھام لو، وہ چھوٹنے نہ پائے۔ تو گویا کہ خلفائے راشدین کی سنت ہے، ہم اسے اختیار کرتے ہیں، لیکن انہوں نے حدیث کا حوالہ کوئی دیا ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، یہ حوالہ کیا اخرج من حدیث محمد بن عبد الملک بن نبی محظورہ نبی عن جدی ابی داؤد۔ بہرحال یہ حدیث انہوں نے نقل کی ہے، اللہ عالم بالصواب، بہت بڑے عالم ہیں، لیکن مجھے تو یہی معلوم ہے کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایجاد کیا تھا۔ اچھا کہا کہ لِأَنَّهُ وَقْتٌ يَنَامُ النَّاسُ فِيهِ غَالِبًا، اس لیے کہ یہ ایسا وقت ہے، یعنی فجر کا وقت ایسا وقت ہے جس کے اندر اکثر و بیشتر لوگ سو جاتے ہیں، غالباً کے معنی اکثر و بیشتر۔ وَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَىٰ أَلْفَاظِ الْأَذَانِ بِأَذْكَارٍ أُخْرَىٰ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ، یہ کہ بہت ٹھوس بات بتا رہے ہیں کہ نہیں جائز ہے اذان کے الفاظ پر زیادتی کرنا، کسی دوسری طرح کی زیادتی کرنا اذان کے الفاظ پر جائز نہیں ہے، نہ تو اس سے پہلے اور نہ تو اس کے بعد۔ یرفع بہا صوتہ، جس کے ساتھ وہ اپنی آواز کو بلند کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ لأن ذلك من البدع المحدثۃ، اس لیے کہ بے شک یہ نئی پیدا ہوئی بدعت ہے، محدث کے معنی نئی پیدا اور بدعت کے معنی بدعت، اس لیے کہ یہ نئی پیدا ہوئی بدعت ہے، نئی پیدا کی گئی بدعت ہے کہ اذان سے پہلے بھی کچھ خاص کلمات جو ہیں وہ صلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ اس طرح سے کچھ پڑھتے ہیں، تو یہ گویا کیا ہے نئی پیدا کی ہوئی بدعت ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے، نہ اس کے بعد ہی اور نہ اس کے بعد پہلے ہی کچھ بھی کہنا جائز نہیں ہے۔ فَكُلُّ مَا يُفْعَلُ غَيْرَ الْأَذَانِ ثَابِتًا عَنِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم فَهُوَ بِدْعَةٌ مُحَرَّمَةٌ، تو کہ ہر وہ چیز جو اذان کے علاوہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ سب کے سب بدعت محرمہ ہے۔ تو جو کچھ بھی کیا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اذان کے علاوہ تو وہ کیا ہے، سب بدعت محرمہ ہے، چاہے وہ پہلے پڑھتے ہیں چاہے بعد میں پڑھتے ہیں، یہ سب بدعت محرمہ یعنی حرام بدعت ہے، اس کا کرنا گناہ سے خالی نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ قد تسبیح والنشید، جیسے کہ تسبیح وغیرہ پڑھنا یا صلاۃ و سلام پڑھنا، والنشید اور کچھ مطلب ترانے گنگنانا، کچھ شعر و شاعری کرنا، منقبت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت وغیرہ پڑھنا، یہ بھی گویا بدعت محرمہ ہے۔ والدعاء، یا کچھ دعا مانگنا اور صلاۃ و سلام بھیجنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بلند آواز سے اذان سے پہلے یا اس کے بعد۔ فَكُلُّ ذَلِكَ، تو یہ تمام کے تمام کیا ہیں، محدث مبتدع، یہ سب نئی پیدا شدہ بدعتیں ہیں۔ یحرم فعلہ، اس کا کرنا حرام ہے، جس کا کرنا حرام ہے، ویجب انکارہ علی من فعلہ، اور اس کا انکار کرنا، اس پر نکیر کرنا، اس کو منع کرنا ضروری ہے، اس شخص کو منع کرنا ضروری ہے جو اسے کرتا ہو، کرنے والے کو منع کرنا وہ ضروری، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ،
فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ کہ جو تم میں سے کوئی منکر دیکھے، خلاف شریعت کوئی بات دیکھے تو اسے فوراً منع کرے اپنی زبان سے، اپنی ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے طاقت نہیں ہے تو زبان سے منع کرے، اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا سمجھے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ یجب انکارہ علی من فعلہ، اس کا انکار کرنا، اس سے روکنا ضروری ہے اس شخص پر جو اسے کرے، یعنی اس کو روکنا ضروری ہے جو یہ کرتا ہو. ولا یجزی الاذان قبل الوقت، یعنی کہ اذان وقت سے پہلے یہ جائز نہیں ہوگا. لأنہ شرع للإعلام بدخولہ، اس لیے کہ بے شک یہ چیز یعنی اذان جو ہے یہ شروع کی گئی ہے یا مشروع کی گئی ہے شریعت میں، اسے مطلب جگہ دی گئی ہے، شرعی قانون بنایا گیا ہے. للإعلام بدخولہ، دخولہ میں ہی زمین کا مرجع وقت کی طرف، وقت کے داخل ہونے کی اطلاع دینے کے لیے. تو جب وقت ہی نہیں داخل ہوا تو اطلاع کس کی؟ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں کافی ہوگا اذان وقت سے پہلے، اس لیے کہ یہ شرعی قانون بنایا گیا ہے اس وقت کے داخل ہونے کی اطلاع دینے کے لیے. فلا یحصل بہ المقصود، تو اس کے ذریعے یعنی وقت سے پہلے اذان دینے کے ذریعے مقصود حاصل نہیں ہوگا، یعنی گویا نماز کے داخل ہونے کی اطلاع نہیں مانی جائے گی. وَلِأَنَّ فِيهِ تَغْرِيرًا لِمَنْ يَسْمَعُهُ، اور اس لیے کہ بے شک اس کے اندر دھوکہ دینا ہے اس شخص کو جو اسے سنتا ہے. یعنی جو بھی سنے گا وہ دھوکے میں پڑ جائے گا کہ گویا نماز کا وقت ہو چکا ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ نماز بھی وقت سے پہلے پڑھ لے، تو گویا اس کے اندر ایک دھوکہ ہے، اس لیے وقت سے پہلے اذان دینا جائز نہیں ہے. الا اذان الفجر، سوائے فجر کی اذان. فیجوز تقدیمہ قبل الصبح لیتأہب الناس لصلاۃ الفجر، پس جائز ہے اس کے اندر، جائز ہے فجر کی اذان کے اندر اسے مقدم کرنا. فجر کی اذان میں کیا ہے، جائز ہے اسے پہلے کہہ دینا، صبح سے پہلے، یعنی صبح صادق ہونے سے پہلے اس کا کہنا اس لیے جائز ہے لیتأہب الناس لصلاۃ الفجر، تاکہ لوگ جو ہے وہ فجر کی نماز کے لیے تیار ہو جائیں یا تہجد وغیرہ پڑھ لیں. تو اس مقصد سے اذان تھوڑا فجر سے پہلے دینا یہ جائز ہے. لیکن ینبغی ان یؤذن اذانا، لیکن مناسب یہ ہوگا کہ اذان دیا جائے پھر وقت پر. اذان دیا جائے طلوع فجر کے وقت. لیعرف الناس دخول الوقت وحلول الصلاۃ والصیام، تاکہ لوگ جان لیں وقت کے داخل ہونے کو اور نماز اور روزے کے داخل ہو جانے کو، حلال ہونے کو، اور نماز اور روزے کے حلال ہونے کو جان جائیں. اچھا، یعنی گویا اب روزہ شروع ہو گیا، روزہ رکھنا اب جائز ہو گیا، اور نماز کا وقت مطلب نماز پڑھنا جائز ہو گیا فجر وغیرہ کا. وَيَسُنُّ لِمَنْ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ إِجَابَتُهُ، اور مسنون ہے، سنت ہے اس شخص کے لیے جو مؤذن کو سنے اس کا جواب دینا. یعنی جیسا مؤذن کہہ رہا ہے ویسے کلمات سننے والا بھی کہے، اس کو یہی گویا مؤذن کو جواب دینا ہے. بیاں یقول مثل ما یقول، اس طریقے سے کہ وہ کہے ویسے ہی جیسا کہ مؤذن کہتا ہے. وَيَقُولُ عِنْدَ حَيِّ عَلَى الصَّلَاةِ وَحَيِّ عَلَى الْفَلَاحِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور وہ حَيِّ عَلَى الصَّلَاةِ اور حَيِّ عَلَى الْفَلَاحِ کے وقت لا حول ولا قوة إلا باللہ بھی کہے. ثم يقول بعد ما يفرغ المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلوات القائمة، پھر مؤذن اذان سے فارغ ہونے کے بعد یہ کلمات کہے، یہ دعا پڑھے: اے اللہ، اے اس مکمل دعوت کے مالک اور قائم ہونے والی نماز کے رب اور مالک، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور بزرگی عطا فرما دے. وسیلہ یہ جنت میں یا تو ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، ایک جگہ ہے جس کی دعا کی جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ ہے کہ وسیلہ بنا دو ان کی شفاعت کا، ان کی بخشش کو وسیلہ بنا دو ہماری مغفرت کا. تو اللہ تعالیٰ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور بزرگی عطا فرما دے. وَبَعْثُ الْمَقَامَ مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، اور تو ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے.
وَيَحْرُمُ الْخُرُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ بِلَا عُذْرٍ أَوْ نِيَّةِ رُجُوعٍ، کہنے کہ حرام ہے مسجد سے نکلنا اذان ہونے کے بعد بغیر کسی عذر کے اور بغیر رجوع یعنی لوٹنے کی نیت کے۔ ہاں، لوٹنے کی نیت سے اگر کوئی باہر جا رہا ہے تھوڑی ضرورت کے لیے تو وہ جا سکتا ہے، مثال کے طور پر باہر جا کر تھوکنا ہے یا استنجا پیشاب لگ گیا ہے تو اسے کرنا ہے، کر کے پھر وضو کر کے اسے آنے کی نیت ہو تو جا سکتا ہے، اور آنے کی نیت نہیں ہو تو نکلنا حرام ہے۔ تو کہ حرام ہے نکلنا مسجد سے اذان ہونے کے بعد بغیر عذر کے اور بغیر لوٹنے کی نیت کے۔ وَإِذَا شَرَعَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْأَذَانِ وَالْإِنسَانُ جَالِسٌ فَلَا يَنبَغِي لَهُ أَن يَقُومَ، اور جب مؤذن اذان دینا شروع کر دے اور انسان بیٹھا ہوا ہو تو نہیں مناسب اس کے لیے کھڑا ہونا، نہیں مناسب ہے اس کے لیے کھڑا ہونا، بلکہ وہ صبر کرے یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے یعنی نماز وغیرہ پڑھ کر فارغ ہو جائے۔ لِأَلَّا يَتَشَبَّهَ بِالشَّيْطَانِ، یا مؤذن اذان دے کر فارغ ہو جائے۔ لِأَلَّا يَتَشَبَّهَ بِالشَّيْطَانِ، تاکہ وہ شیطان کے مشابہ نہ ہو جائے، شیطان کی مشابہت نہ اختیار کرنے لگے، اس لیے کہ شیطان اذان سنتے ہی بھاگتا ہے، تو یہ نہ ہو کہ یہ بھی شیطان کی طرح بھاگ رہا ہے، اس لیے جب تک اذان ہو وہ صبر کرے، اذان ختم ہو تبھی مسجد سے نکلے، ورنہ نہ نکلے۔ وَيَنبَغِي لِلْمُسْلِمِ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ أَن يَتَوَجَّهَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَيَتْرُكَ سَائِرَ الْأَعْمَالِ الدُّنْيَوِيَّةِ، کہہ رہے کہ مناسب ہے مسلمان کے لیے جب وہ اذان سن لے تو وہ مسجد کی طرف متوجہ ہو جائے، ادھر چہرہ کر کے وہ مسجد کی طرف جانا شروع کر دے اور تمام دنیاوی اعمال، تمام دنیاوی کاروبار چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فرمان ہے، فی بیوت اذن اللہ یرفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، یعنی کہ ایک ایسے گھر میں کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ اس کے کلمے کو بلند کیا جائے، اس کے نام اور اس کے ذکر کو بلند کیا جائے اور اس کے نام کو ذکر کیا جائے۔ یسبح لہ فیہا، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں ان گھروں کے اندر صبح و شام۔ یسبح یہ مجہول ہے، پاکی بیان کی جاتی ہے، یسبح لہ اس اللہ تبارک تعالیٰ کی پاکی اور تسبیح بیان کی جاتی ہے ان گھروں کے اندر صبح و شام۔ دوسری آیت رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو تجارت اور خرید و فروخت یہ اللہ کی یاد سے، اللہ کی ذکر سے غافل نہیں کر سکتی ہے، اور نماز کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کے دینے سے غافل نہیں کر سکتی ہے۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو ایک ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کے اندر دل اور نگاہیں کیا ہوں گی، الٹ پلٹ رہی ہوں گی، حیران و پریشان، مضطرب اور پریشان ہوں گی۔ تو گویا ان آیتوں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب اذان ہو جائے تو وہ گویا نہ نکلیں اور اپنے سارے کاروبار چھوڑ کر مسجد کی طرف متوجہ ہو جائیں، فوراً مسجد میں آ کر اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں، نماز میں لگ جائیں۔ والاقامۃ 11 جملۃ، اور تکبیر جو ہے یہ 11 جملے ہیں، یحضرھا جنہیں انسان جلدی جلدی کہے گا، اقامت کہنے والا جلدی جلدی کہے گا، ایسرع فیہا یعنی اس اقامت کہنے میں وہ جلدی کرے گا، لأنھا اعلام للحاضرین، لأنھا لإعلام الحاضرین، اس لیے کہ بے شک وہ حاضر لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے ہے کہ گویا اب جماعت قائم ہو رہی ہے، تو یہ گویا حاضر لوگوں کی جو وہاں موجود ہیں ان کو اطلاع دینے کے لیے ہے، تو اس کے اندر گویا یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت ٹھہراؤ لے یا زیادہ بلند آواز سے کہے، بس اتنا کہ لوگ سن لیں۔ فلا داعی للترسل فیہا، تو اس کے اندر ٹھہراؤ کا کوئی سبب نہیں کہ ٹھہر کر کہا جائے۔ وَيُسْتَحَبُّ أَن يَتَوَلَّ الْإِقَامَةَ مَن تَوَلَّى الْأَذَانَ، اور مستحب یہی ہے کہ اذان کا اختیار اسی کو حاصل ہو جسے اذان نہیں، تکبیر کا اختیار اسی کو حاصل ہو جسے اذان کا اختیار حاصل تھا، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو اذان دے وہی تکبیر کہے، کوئی دوسرا اس کا حق نہ چھینے۔
اس لیے کہ جس نے اذان دی ہے اس کا حق بن گیا کہ وہی تکبیر کہے۔ اللہ کے رسول کی ایسی حدیث ہے میں یؤذن فهو یقیم، کہ جو اذان دے وہی تکبیر بھی کہے، تو گویا وہ ملکیت اسی کی ہوئی، حق اسی کا بنا جس نے اذان دیا ہے تکبیر کا کہنا بھی۔ ولا یقیم الا باذن الامام، اور وہ تکبیر نہ کہے، اقامت نہ کہے مگر امام کی اجازت سے، لأن الاقامۃ منوط وقتها بنظر الامام، اس لیے کہ تکبیر کہنا یہ گویا بدھا ہوا ہے، یہ بدھا ہوا ہے اس کا وقت امام کے غور و فکر کے ساتھ۔ امام جو غور و فکر کر کے جب مناسب سمجھے گا وہ تکبیر کی اجازت دے گا، لہذا جب وہ اجازت دے دے امام تبھی تکبیر کہا جائے۔ اس لیے کہ اقامت جو ہے یہ اس کا وقت بندھا ہوا ہے امام کے غور و فکر کے ساتھ۔ وہ غور و فکر کر کے جب وقت کا فیصلہ کرے گا کہ یہاں تکبیر ہونی چاہیے تو وہ اشارہ کرے گا تو تکبیر کی کہی جائے گی۔ فلا تقام الا باشارتہ، پس یہ اقامت و تکبیر نہ کہی جائے مگر اس کے اشارے ہی سے۔ آج کا سبق بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عالم بعمل اور مبلغ اسلام خادم دین بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔